بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے کارروائی سٹارٹ کی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے الیکشن کمیشن چلا رہا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک کمیشن ہے، نہ تو وہ عدالت ہے اور نہ ہی وہ ٹرائیبیونل ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آج خود چل کر وہاں اڈیالہ جیل چلا گیا۔ میں ممبران کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، اور تمام جو وہ کورٹ ایک بند کمرہ بنایا گیا ہے اس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ جہاں الیکشن کی بات کی جائے، جو کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہاں پر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ہمیں تو فیلڈ ہی حاصل نہیں، اور صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے ایک بھی کام نہیں کیا جا رہا جو نظر آئے کہ صاف شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کارروائی کرنے کے لیے یہ پہنچ گئے ہیں۔ اگر یہی بات نواز شریف نے کہی ہوتی تو کبھی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن یوں کر رہا ہے، کیونکہ نام جو ہے عمران خان جڑا ہے۔ تو خان صاحب نے ہمیں کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا اگر یہ حلف کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں، اگر حلف کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ انسٹرکشنز جو ہے وہ نہیں لیتے، اگر حلف کے اوپر الیکشن کمیشن کہہ دے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے تمام جماعتوں کو دے رہا ہے یا وہ نیوٹرل ہے، تو میں معذرت کر لوں گا۔ بہرحال آج ہم نے جو ہے استدعا کی الیکشن کمیشن سے کہ ڈیٹ جو ہے وہ ملتوی کی جائے، لیڈنگ کونسل جو ہے وہ اس میں نہیں ہے آج، اور فرد جرم لگانا ہے آپ نے تو اس سے پہلے مشاورت جو ہے کلائنٹ کی اور جو ہے وکیل کی آپس میں ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا جو ہے نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ہم ہوگا دلائل دیں گے۔ خیر سماعت جو ہے وہ اس میں ملتوی ہو گئی 19 تاریخ تک، اور دوسرا یہ بتاؤں کہ اس کے بعد سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ اب سائفر کیس کے اندر جس طرح آپ کو پتا ہے چھپا کے گرفتاری کی گئی، چھپا کے ریمانڈ ہوا، اور سارا کام ہی چھپا کے کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہا کہ جو ٹرائل کورٹ نے پروسیڈنگز کی ہیں اور جو نوٹیفیکیشنز کیے گئے تھے جیل ٹرائل کے حوالے سے، ان کو کالعدم کرا دیتے ہوئے اور دوبارہ گھڑی جو ہے وہ بیک پہ لے گئے کہ وہاں سے یہ کاپیاں تقسیم کرنے سے یہ ٹرائل سٹارٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جو پروسیڈنگز کی گئی ہیں یہ ٹھیک نہیں کی گئی، قانون کے مطابق نہیں کی گئی، اور اوپن ٹرائل ہوگا۔ تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے۔ ایک شخص کو سیکیورٹی دینے کے لیے جو ہے ہماری اسٹیٹ جو ہے ادارے جو ہیں وہ نہیں دے سکتے، تو 25 کروڑ عوام کو کیسے سیکیورٹی دیں گے؟ تو لہٰذا خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا، اور اب بھی جیل کے اندر جو سماعت جس طرح سے چلائی جا رہی ہے، صحافیوں کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب پک اینڈ چوز کیا گیا ہے، جو اپنی فیور کے صحافی ہیں ان کو لے گئے ہیں، اور جو نیوٹرل صحافی اوائڈ کیا گیا ہے، اور ان صحافیوں کو بھی کم سے کم میرا خیال میں 25 یا 40، مطلب میں پامائش تو نہیں کر سکتا لیکن بہت دور بٹھایا گیا، اور ایک شیشے کی ان کے سامنے جو ہے وہ وال ہے، تو ان تک آواز ہی نہیں جا سکتی۔ تو صحافیوں کو لے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اوپن ٹرائل کا جو ہم بار بار تذکرہ کر رہے تھے کہ میڈیا سنے، عوام تک پہنچے کہ اصل کیس کے حقائق کیا ہیں، جو تمام کیسز ہیں وہ پتہ چل سکیں۔ فیئر ٹرائل جو ہے وہ ہر شہری کا جو پاکستان کا ہے، آئین پاکستان اسے اس کا حق دیتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ فیئر ٹرائل جو ہے کسی طرح سے بھی کیا جا رہا ہو، کیونکہ فیئر ٹرائل کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اوپن سماعت ہو، میڈیا کی ایکسیس ہو، عام پبلک کی، ان کی فیملی کی، وکلاء کی بھی ایک جو ہے وہ ایک انہوں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں
کہ یہ 6 وکلا ہوں گے 7 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں، حالانکہ بہت بڑا حال ہے۔ اور اگر پبلک کی بات کی جائے تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہوں، خان صاحب جانتے ہوں یا پی ٹی آئی سے اس کا کوئی تعلق ہو۔ تو جب ان سے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے جی پھر آپ کون ہے، کہتے ہیں ہم خان صاحب کے ووٹر سپورٹر ہیں۔ تو ان کے اپنے بیانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ان کا اس بات کے اوپر بیان آتا ہے۔ تو لہذا نامعلوم لوگ وہاں پر بٹھائے جاتے ہیں، اور آج بھی میرا خیال میں 12 یا 14 لوگ تھے۔ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وکلا کو بھی پراپر ایکسیس نہیں ہے، اور جو ٹرائل جس طرح سے چلایا جا رہا ہے آج دیکھ کر ہم اچھا سائفر کے جو رولز ہیں وہ مانگے گئے، تو انہوں نے کہا جی وہ بھی خفیہ ہیں، حالانکہ وہ ایک فار ایگزامپل رولز اس لیے ہیں کہ کیسے سائفر جاتا ہے، اسے کمیونیکیٹ کیسے کیا جاتا ہے فورن آفس سے پی ایم آفس میں، اس حوالے سے جو رولز بنائے گئے ہیں وہ سیکرٹ نہیں ہے، وہ قانون ہے، تو وہ بھی نہیں دیا جا رہا کہ وہ سیکرٹ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ ریکارڈ کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے اور ہم اس حساب سے آرگیو کر سکیں کیس کو، کیونکہ کیس ہی یہ ہے نا کہ سائفر کے اندر رد و بدل کیا گیا تو اس کی کاپی تو ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ گزارش کی کہ جو کاپیاں ہمیں دی گئی ہیں وہ مکمل جو ہے ریکارڈ نہیں ہے، اس میں سے مسنگ ہے، پیجز مسنگ ہے، تو وہ جو ہے پرووائڈ کیے گئے، کچھ جو ہے وہ سی ڈیز وغیرہ تھیں تو وہ دی گئی۔ تو ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی وہ ڈی وی ڈی کے اوپر دیکھنے کا، یعنی کہ خان صاحب کو، شاہ صاحب کو وہ پورا ایک موقع ہو کہ اس کے اندر ہے کیا، ویڈیو ہے کیا، وہ بھی موقع نہیں ہے، کیونکہ جج صاحب پیچھے جو ہے وہ بالکل ٹھان کے آئے ہوئے تھے کہ آج ہر صورت فرد جرم لگانا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ شفقت کر دیں کہ جو یہ آپ نے ابھی دی ہے، فار ایگزامپل کوئی ڈی وی ڈی دی ہے یا کوئی کاپی جو مسنگ ہے وہ دی ہے آج یا کل دی ہے، تو اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جب کاپیاں تقسیم ہوتی ہیں تو 7 دن کا ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں، 7 دن کا جو ہے وہ پہلے ہی ہم دے چکے ہیں، حالانکہ مکمل جب ریکارڈ ہی نہیں دی گیا، مکمل کاپیاں تقسیم ہی نہیں کی گئیں، مکمل جو اس کے ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ ابھی تک دی نہیں گئے، رولز دی نہیں گئے، سائفر دی ہی نہیں گیا، تو پھر آپ اس کیس کو وہاں سے کاپیاں تقسیم کرنے کے بعد جو 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے وہ کیسے آپ اس کو پورا کریں، کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں وہ دینا چاہیے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ چیز تھی جو گزشتہ سماعت کے اندر یہ ہوا تھا کہ ٹرائل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ چلانا ہے، یعنی کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، وہ کیسے چلے گا، اس کے اندر صحافی جو ہے وکلا اور عام پبلک کی وہ جو ہمارا ایک میکنزم ہم نے ایک کورٹ سے ایک گزارش کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بالکل اس کے اوپر ایس او پیز طے کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ہی نہیں کیا گیا تو پھر اس ٹرائل کو اس کی سماعت کیسے شروع ہو سکتی تھی، تو وہ سماعت بھی شروع ہو گئی اوپن کورٹ کی، ہماری کوئی اس کے اوپر کوئی گزارش قبول نہیں کی گئی، اور زبردستی انہوں نے کہا جی کہ میں بس جو ہے نا وہ خان صاحب خود آئے اور روسٹم کے اوپر آ کر انہوں نے بڑا واضح طور پر بتایا کہ کس طرح سے یہ سازش ہوئی، کس طرح سے باہر سے دھمکی ملی، کس طرح سے اس دھمکی کی صورت میں وہ لیٹر جس کے لیے تھا اس کو لیٹر گیا سابق آرمی چیف صاحب کو، اور حکومت کیسے گرائی گئی اور حکومت گرا کر مجھے اندر ڈال دیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ بات جو ہے وہ جو ہے عدالت سننے کو تیار نہیں تھی۔ جب یہ بات خان صاحب کرتے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا وہاں پر ماحول جو ہے نا عجیب سا ہوا تھا کہ وہ اس چیز کو انائے کر رہے تھے، تو خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کی بات نہ کریں، تو خان صاحب نے اپنی بات مکمل طور پر سنائی، اور ہم نے بھی ساتھ بالکل ان کو جو ہے نا معزز عدالت کو کہا کہ نہیں، ان کا حق ہے، انہیں بولنے دیجیے، اور خان صاحب نے اپنے تمام جو ہے اپنا موقف جو ہے کیس کے حوالے سے سامنے رکھا۔ پھر جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تو عدالت نے کہا جی کہ آپ کیسے جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں جی ان کو، صحافیوں کو، تو یہ تو نہیں ہے طریقہ۔ خان صاحب نے کہا کہ جب اوپن کورٹ ہے تو اوپن کورٹ کا مطلب یہ ہے کہ صحافیوں کی ایکسیس وکلا کی، اور اوپن میں ان سے بات کر سکتا ہوں، تو لہٰذا خان صاحب نے پھر بھی اپنی بات جو ہے ان کو کی۔ اب انہوں نے کس حد تک وہ جو ہے رپورٹ کی، خان صاحب نے اپنا تمام جو ہے وہ ان کو ریکارڈ کروایا معاملہ، اور اس میں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے کلین چٹیں دی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی خان صاحب نے تذکرہ کیا، اور اس کیس کے حوالے سے بھی کیا، باقی کافی چیزیں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ڈسکس کی، اور جو ہے سماعت جو ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے یہ ہوا کہ
فرد جرم لگوانے کے حوالے سے کیونکہ عدالت جو ہے وہ طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو ہم نے یہی گزارش کی کہ جو قانونی طریقہ کار ہے وہ پورا کیا جائے. پہلے جیسے ہو چکا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام معاملات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ریورٹ ہوا معاملہ، تو دوبارہ نہ ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ فرد جرم جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر ویسے سناتا ہوں، لہٰذا وہ شروع ہو گئے. ہم سے تو ہماری تو کوئی اس میں آراہ نہیں تھی کہ جب تک جو پہلا آپ کو بتایا کہ پروسیس فالو ہی نہیں ہوا تو پھر وہ کیسے کر سکتے تھے. پھر وہ ایک میڈیا کے اوپر بھی چلایا گیا. ہم پوچھتے رہے کہ کاروائی کیا ہوئی ہے، ووٹ کی چلے گا. انہوں نے کہا یہ فیصلہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی، تو فیصلہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ فرد جرم لگ گئی ہے، اور انہوں نے جو ہے ملزمان نے جناب صحت جرم سے جو ہے وہ انکار کیا ہے، اور یہ وہ اور اس طرح کی نیوز چل رہی ہیں. تو ہم بڑا حیران ہوئے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ اس طرح سے آپ کے نوٹس میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے یہ کاروائی اندر چلی ہے، اور خان صاحب نے کسی طرح سے اس جو ہے سائن نہیں کیے. فرد جرم کا جو قانون ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ پڑھ کے سنایا بھی جائے گا، اور جو ہے اس سے وہ اکیوز ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں ایکسیپٹ کرے گا، اس کے سائن لیے جائیں گے. لیکن کوئی ایسا پروسیس جو ہے اڈاپٹ نہیں ہوا. اس کے بعد جو دوسرا کیس ہے، وہ دوسرا کیس یعنی کہ اب میں تیسری کاروائی بتانے لگا ہوں. تیسری کاروائی تھی توشہ خانہ کیس، جس کے اندر جو ہے ضمانت کی درخواستوں کے اوپر سماعت تھی. تو توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس، توشہ خانہ کیس کی حد تک جو ہے دلائل مکمل ہو چکے ہیں اور وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور